توجہ یعنی فوکس، یہ ایک ایسی چیز ہے جو آج کل ہر دوسرے انسان کا مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ اکثر یہ شکایت سننے کو ملتی ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے وقت نہیں مل رہا، یا وسائل کی قلت ہے، یا مواقع کم ہیں۔ لوگ عام طور پر یہی سوچتے ہیں۔ بالکل، لیکن کیا واقعی مسئلہ وقت اور پیسے کا ہے؟ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک نہایت دلچسپ ویڈیو ٹرانسکرپٹ پر بات کر رہے ہیں۔ اس کا نام ہے یور فوکس از رانگ۔ بہت ہی گہرا اور معلوماتی سورس ہے یہ۔ واقعی، اور اس بحث کا آغاز اس بنیادی نقطے سے کرنا ضروری ہے کہ ہمارا اصل مسئلہ وسائل کی کمی نہیں ہے، بلکہ ہماری بھٹکی ہوئی توجہ ہے۔ صحیح۔ ہم نے اپنا دھیان باہری تعریف پر اتنا زیادہ مرکوز کر لیا ہے کہ اندرونی شناخت بنانے کا جو عمل تھا نا، وہ کہیں پیچھے چھوٹ گیا ہے۔ ہاں، وہ بالکل نظر انداز ہو گیا ہے۔ تو آج ہمارا مقصد بالکل واضح ہے۔ جو لوگ خود اصلاحی یا سیلف امپروومنٹ کے سفر میں بالکل نئے ہیں، ان کے لیے اس ہفتے عمل کرنے کے 3 چھوٹے اور ٹھوس قدم طے کرنا ایک بہترین مقصد ہے، کیونکہ یہ بھٹکی ہوئی توجہ اصل میں صرف وقت کا ضائع نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ نفسیات کے مطابق یہ ایک ذہنی بچاؤ کا طریقہ ہے، ایک ڈیفنس میکینزم۔ اس ٹرانسکرپٹ میں اس بات کو بڑی گہرائی سے واضح کیا گیا ہے کہ لوگ اصل میں خود کو آزمانے سے ڈرتے ہیں۔ یعنی ناکامی کا ڈر؟ ناکامی سے زیادہ اس بات کا ڈر کہ ان کی اصل اوقات یا صلاحیت کیا ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی اپنی پوری جان لگا دے اور پھر ناکام ہو جائے تو اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں بچتا۔ اچھا، تو اس لیے لوگ جان بوجھ کر خود کو چھوٹی مصروفیاتوں میں الجھا لیتے ہیں۔ بالکل، نئی منصوبہ بندیاں کرنا یا لاتعداد ایپس ڈاؤن لوڈ کرتے رہنا، یہ سب ایک ڈھال کا کام کرتا ہے۔ ہم جسے مصروفیت سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ اصل میں خود سے بھاگنے کا طریقہ ہے۔ یہ تو بڑی عجیب سی کشمکش ہے نا؟ جیسے ایک نوجوان جو کوئی عملی کام شروع کرنے کے بجائے گھنٹوں تک صرف پروڈکٹیوٹی کی ویڈیوز دیکھتا رہتا ہے۔ وہ ذہنی طور پہ تھک ضرور جاتا ہے، لیکن حقیقت میں اس نے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا ہوتا۔ صحیح کہا۔ یہی وجہ ہے کہ عملی قدموں کی طرف آنا بہت ضروری ہے۔ تو پہلا قدم جو اس حوالے سے سامنے آتا ہے وہ ہمارے صبح کے معمول سے جڑا ہوا ہے، مارننگ روٹین۔ ہاں، سورس کے مطابق صبح اٹھتے ہی پہلے 30 منٹ تک فون بالکل نہیں چھونا چاہیے۔ اس کا مقصد دن کے آغاز میں ہی دماغ کو ایک واضح سمت دینا ہے۔ یہ سننے میں چھوٹا لگتا ہے، لیکن اس کا اثر بہت بڑا ہے۔ بالکل، اگر دن کا آغاز سوشل میڈیا پر دوسروں کی زندگیوں سے موازنہ کرنے سے ہو تو پورا دن احساس کمتری اور بے چینی میں گزرتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، دنیا کی خبر رکھنا یا اہم میسیجز دیکھنا ضروری بھی تو ہوتا ہے نا؟ اس عادت کو اتنا نقصان دہ کیوں بتایا گیا ہے؟ دیکھیں، خبر رکھنا الگ چیز ہے، لیکن دن کا آغاز ہی دوسروں کے رد عمل سے کرنا ایک مختلف نفسیاتی عمل ہے۔ اس کے پیچھے دماغ کی بناوٹ اور ڈوپامین کا کردار ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ صبح جب انسان بیدار ہوتا ہے تو دماغ تازہ ترین حالت میں ہوتا ہے، لچک سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ جب صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے لائکس یا میسیجز دیکھے جائیں تو دراصل دماغ کو ری ایکٹیو موڈ میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے، یعنی رد عمل دینے والی حالت میں۔ بالکل، اور انسان اپنی توجہ کا کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ ڈوپامین کا بیس لائن متاثر ہو جاتا ہے۔ اب پورا دن دماغ اسی وقتی تعریف کو تلاش کرے گا۔ اس کے برعکس اگر پہلا آدھا گھنٹہ بنا فون کے گزارا جائے تو انسان کریٹیو موڈ میں داخل ہوتا ہے، کسی ہنر کو بہتر بنانا یا صرف اپنی سوچوں کو ترتیب دینا۔ یہ اس بات کا فیصلہ ہے کہ انسان خود کو کیا پیغام دے رہا ہے۔ یہ خود کو پیغام دینے والی بات بڑی اہم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبح کا پہلا فیصلہ ہماری اندرونی شناخت کی اینٹ رکھ رہا ہوتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اگر کوئی اپنے دن کا آغاز خود پر توجہ دے کر کرتا ہے تو وہ خود احترامی کو جنم دیتا ہے۔ دماغ کو سگنل ملتا ہے کہ میری اپنی ترجیحات اہمیت رکھتی ہیں۔ اور اسی طرح افراتفری سے بچنے کے لیے وہ اندرونی باؤنڈری بنانا ضروری ہے۔ جب کوئی مسلسل 30 منٹ فون سے دور رہنے کی مشق کرتا ہے تو وہ اپنی امپلس کنٹرول کے پٹھوں کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی خواہشات پر قابو پانا، ایک چھوٹی سی جیت جو پورے دن کے لیے مضبوط بنیاد بن جاتی ہے۔ اور اسی جیت سے وہ باہری تعریف کے بجائے اپنے ڈسپلن پر فخر محسوس کرنے لگتا ہے۔ بڑی زبردست بات ہے۔ تو صبح کا وقت تو قابو میں آ گیا، لیکن جب دن آگے بڑھتا ہے تو اچانک ذہن میں آتا ہے کہ اب جو کام کرنا ہے اسے پرکھا کیسے جائے۔ یہاں دوسرا عملی قدم آتا ہے۔ ہاں، فیصلہ سازی کا نیا معیار، نتیجے کے بجائے عمل پر توجہ دینا، یعنی پروسیس اوور آؤٹ کم۔
عام طور پر جب کوئی نیا کام شروع کیا جاتا ہے تو پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ کیا حاصل کرنا ہے، لیکن نیا معیار یہ ہونا چاہیے کہ مجھے کیسا انسان بننا ہے۔ یہ شناخت کی تعمیر کا بنیادی سوال ہے۔ جیسے اس سورس میں مثالیں ہیں کہ اگر کوئی جم جاتا ہے تو اس کی توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ وزن اٹھانے کی بہتر ٹیکنیک کیا ہے، نہ کہ صرف جسم کے بدلنے پر۔ بالکل۔ یا اگر کوئی پڑھائی کر رہا ہے تو دھیان صرف رینک حاصل کرنے پر نہیں بلکہ کانسیپٹ کو سمجھنے پر ہونا چاہیے۔ لیکن نتیجے کا کیا؟ ہاں، یہی سوال عام طور پر اٹھتا ہے کہ نتیجے کے بغیر عمل کا کیا فائدہ؟ منزل ہی تو اصل چیز ہے نا۔ یہ اعتراض بجا لگتا ہے، لیکن مسئلہ منزل طے کرنے میں نہیں ہے۔ منزل طے کرنا تو سمت کے لیے ضروری ہے، مسئلہ اس منزل کے ساتھ جذباتی طور پر منسلک ہو جانے میں ہے۔ اچھا، تھوڑا مزید واضح کریں اسے۔ جب توجہ پوری طرح نتیجے پر ہوتی ہے تو انسان دراصل اس چیز پر اپنی خوشی کا انحصار کر لیتا ہے جو اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ نتیجہ تو کئی عوامل پر منحصر ہے۔ صحیح، اور اس سے خوف اور بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ بالکل، انسان کو لگتا ہے کہ اسے دوسروں کے سامنے خود کو ثابت کرنا ہے، اور جہاں خوف ہوتا ہے پرفارمنس ہمیشہ متاثر ہوتی ہے۔ لیکن جب توجہ عمل پر ہو، یعنی ٹیکنیک پر، تو کنٹرول پوری طرح واپس اپنے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ ٹیکنیک بہتر بنانا ایک ایسا عمل ہے جس پر کسی دوسرے کا اختیار نہیں، یعنی نتیجے سے نظر ہٹا کر روزانہ کے عمل پر دھیان دینے سے ڈر ختم ہو جاتا ہے، اور خود اعتمادی بڑھتی ہے۔ کامیابی اور شناخت کبھی بھی جذباتی جوش یا موٹیویشن سے نہیں بنتی۔ یہ دلچسپ بات ہے، کیونکہ لوگ اکثر موٹیویشن ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ دماغ نئی چیزوں کو پسند کرتا ہے، لیکن اصلی شناخت مسلسل بور کرنے والی محنت اور روزانہ کی مشق سے بنتی ہے۔ ریپیٹیشن، ایک ہی چیز کو 1000 بار دہرانا۔ صحیح، جو اس بورنگ کو برداشت کرنا سیکھ لیتا ہے اور نتیجے کی پرواہ کیے بغیر عمل بہتر بناتا ہے، وہ اصل شناخت ڈھال رہا ہوتا ہے۔ ہر دن کا چھوٹا سا ٹھیک انتخاب، جیسے ٹیکنیک ٹھیک کرنا، یہ انسان کو یقین دلاتا ہے کہ وہ ایک بااصول اور محنتی شخص ہے۔ اور یہ اندرونی یقین کسی بھی باہری تعریف سے 1000 گنا طاقتور ہوتا ہے۔ سچ میں یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر فوکس ٹھیک کرنے کا مطلب صرف بری عادتوں کو چھوڑنا نہیں بلکہ ترجیحات کا نظام بدلنا ہے تو یہاں سے تیسرا عملی قدم نکلتا ہے، فیصلہ سازی کی تفصیل۔ ہاں، مواقع کو پرکھنا اور چننا، وقتی خوشی کے بجائے شناخت کے مطابق مواقع چننا۔ یہ بہت اہم مرحلہ ہے۔ عام طور پر لوگ ان کاموں کی طرف بھاگتے ہیں جہاں فوراً تعریف ملے، سوشل میڈیا پر لائکس ملیں یا فوراً جوابات آئیں۔ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن جسے کہتے ہیں۔ بالکل، لیکن شناخت بنانے کے لیے اس وقتی خوشی کے بجائے ڈیپ ورک یا گہرے کام کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں بڑی شاندار مثالیں ملتی ہیں ہمارے سورس میں۔ پہلی مثال میگنیفائنگ گلاس کی ہے۔ خوردبین شیشے والی مثال توانائی کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ اگر دھوپ میں رکھے اس شیشے کو مسلسل ہلایا جائے تو وہ گرماہٹ کے علاوہ کچھ نہیں دے گا۔ صحیح، توانائی موجود ہے، شیشہ موجود ہے، لیکن ٹھہراؤ نہیں۔ لیکن اگر اسے ایک ہی جگہ ٹکایا جائے بنا ہلائے تو وہ کرنوں کو جمع کر کے کاغذ کو آگ لگا دیتا ہے۔ اور انسانی توجہ کا بھی یہی اصول ہے نا۔ بالکل، لوگ آج کل 10 پروجیکٹس ایک ساتھ چلاتے ہیں، ذہن ہر طرف بھٹک رہا ہے، توانائی لگ رہی ہے، لوگ تھک رہے ہیں، لیکن کوئی مؤثر نتیجہ یا وہ آگ پیدا نہیں ہو رہی۔ یہ احساس ہی سب سے زیادہ تھکا دینے والا ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری مثال جو آتی ہے وہ زندگی کو ایک ندی کی طرح دیکھنے کی ہے۔ ریور بینکس والی مثال؟ ہاں، توجہ ندی کے کنارے ہیں۔ اگر کنارے مضبوط نہ ہوں تو چاہے پانی میں کتنی توانائی ہو، وہ آگے بڑھنے کے بجائے کیچڑ بن کر پھیل جاتا ہے۔ صحیح کہا۔ اگر سرحدیں واضح نہ ہوں تو اعلیٰ صلاحیتیں پھیل کر ضائع ہو جاتی ہیں۔ لیکن عملی زندگی میں نا کہنا آسان تو نہیں ہوتا۔ فیئر آف مسنگ آؤٹ اتنا شدید ہوتا ہے آج کل۔ ایسے میں شناخت کو سامنے رکھ کر انتخاب کیسے کیا جائے؟ نہ کہنے کی ہمت تب آتی ہے جب اندرونی شناخت کسی گہرے مقصد سے جڑی ہو۔ توجہ صرف دھیان دینے کا نام نہیں ہے، یہ ایک کمٹمنٹ ہے۔ یعنی باقی راستوں کو انکار کرنا؟ بالکل، سینکڑوں دوسرے راستوں کو نہ کہنا۔ ہر جگہ موجود رہنے کی خواہش انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ صحیح۔ موقع کو پرکھنے کا معیار یہ ہے کہ کیا وہ کام انسان کی اصل شناخت اور 1000 دن کے لمبے سفر کے مطابق ہے؟ 1000 دن کا سفر، یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے۔
زیادہ تر لوگوں کو منزل کا پتہ ہوتا ہے لیکن توجہ کے کناروں کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر سب دھندلا ہو جاتا ہے۔ اگر کھیت میں روز بیج نکال کر نئی جگہ لگائیں تو جڑ کہاں جمے گی؟ مٹی کو وقت اور ٹھہراؤ چاہیے، لیکن آج کا نظام انسان کو مجبور کرتا ہے کہ روز نئے بیج بوئے اور پھلنے کا انتظار کیے بغیر قسمت کا رونا روئے۔ یہ قسمت کا نہیں، ٹھہراؤ اور صبر کا مسئلہ ہے۔ جب لوگ جلدی بور ہو کر راستہ بدلتے ہیں تو وہ خواب نہیں بدل رہے ہوتے، وہ اس بے چینی سے بھاگ رہے ہوتے ہیں جو لمبے عرصے تک ٹکے رہنے سے آتی ہے۔ صحیح کہا۔ نفسیات بتاتی ہے کہ بور ہونے کا مطلب راستہ بھٹکنا نہیں بلکہ گہرائی میں اترنا ہے۔ وہی مقام ہوتا ہے جہاں عام لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ لوگ ماہر بن جاتے ہیں۔ چلیے اس ساری بحث کو اب تھوڑا سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم نے 3 اہم قدموں پر بات کی جو بھٹکی ہوئی توجہ کو مرکز پر لانے میں مدد کرتے ہیں۔ پہلا قدم، صبح کے معمول کی واپسی، 30 منٹ فون سے دور رہ کر دماغ کی ترجیحات طے کرنا۔ دوسرا قدم، نتیجے کے بجائے عمل پر توجہ دینا۔ اور تیسرا قدم، مواقع کو اپنی لمبی مدت کی شناخت کے پیمانے پر تولنا، یعنی وقتی خوشی کو انکار کرنا۔ بالکل، میگنیفائنگ گلاس کی طرح ایک نقطے پر جمع ہونا۔ یہ قدم سننے میں سادہ ہیں لیکن عمل کرنا مشکل ہے۔ لیکن اس پوری گفتگو کا نچوڑ یہی ہے کہ سب سے بڑا دشمن بھٹکی ہوئی توجہ ہے۔ مسئلہ محنت کی کمی نہیں بلکہ غلط جگہ کی گئی محنت اور مصروفیت کا دھوکہ ہے۔ اور اس دھوکے میں عمر گزر جاتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ سب سے خطرناک چیز اچانک آنے والی ناکامی نہیں ہوتی بلکہ وہ خاموش معمولی پن یا میڈیوکریٹی ہوتی ہے، جہاں آخر میں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کہیں اعلیٰ مقام پر ہو سکتا تھا اگر فوکس ٹھیک ہوتا۔ یہ خاموش معمولی پن واقعی سب سے بڑا المیہ ہے۔ ہماری امید ہے کہ آج کے اس تفصیلی جائزے سے سننے والوں کو توجہ کو بچانے اور اندرونی شناخت بنانے کے عملی طریقے سمجھ آئے ہوں گے۔ سفر مشکل ضرور ہے لیکن تھکان بھری مصروفیاتوں سے بہتر ہے۔ ضرور۔ اور اب اس نشست کو ختم کرنے سے پہلے سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر انہیں غور کرنا چاہیے۔ اگر آج دنیا اچانک ہر طرح کی تعریف، انعام، لائکس اور دکھاوا مکمل طور پر بند کر دے تو وہ کون سا ایک کام بچے گا جو کوئی انسان صرف اس لیے صبح اٹھ کر کرے گا کیونکہ وہ اس کی روح اور اصلی شناخت کا لازمی حصہ بن چکا ہے؟